میں اپنے معزز دوستوں کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ میرا تعلق میاں والی سے ہے، لیکن میاں والی رورل سے، یعنی میں پینڈو ہوں۔ ایک میاں والی شہر ہے بہت بڑا، کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے کا یہ ضلع ہے میاں والی، اور ایک جو ہے نا وہ رورل ہے۔ جو خان صاحب ہے نا عمران خان صاحب نے جتنے بھی الیکشن لڑے ہیں تو وہ رورل لڑے ہیں، یعنی ہمارے سائیڈ کے انہوں نے الیکشن لڑے ہیں اور وہاں سے وہ جیتے ہیں۔ عمران خان آج تک میاں والی شہر سے الیکشن نہیں لڑے، وہاں پہ کبھی امجد نیادی جیتتے ہیں، کبھی عمیر نیادی جیتتے ہیں، لیکن خان صاحب جو ہے وہ رورل وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں اور جیتتے ہیں۔ قصہ آپ کو کیا سنانا ہے؟ قصہ یہ سنانا ہے کہ 1992 میں 1992 میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج میاں والی سے گریجویشن کی، ٹھیک ہے جی۔ اس دور میں آخری دفعہ یونین الیکشن ہوا، جو کالج میں یونینز تھیں۔ اتنا مزیدار الیکشن ہوا، ایک طرف تھا میاں والی رورل یعنی ہم، اور دوسری طرف تھے جو میاں والی سٹی والے، شہر والے، یہ دو دھڑے تھے۔ جو میاں والی شہر تھا نا، اس کی قیادت جمعیت کے پاس تھی، بڑے صاف ستھرے، نفیس، پیاری شکلوں والے جمعیت والے، اور ادھر ہم تھے۔ ہمارا بڑا زور کا جوڑ پڑا، لیکن آخری دنوں میں ایک تیسرا گروپ بھی آ گیا، اور وہ تھوڑا سا، یعنی آپ تھوڑا کھڑپینچ گروپ کہہ لیں، یا یعنی ذرا جس طرح میاں والی ہے۔ تو پھر تقریباً 3-4 دن پہلے ہم نے جمعیت سے اتحاد کر لیا۔ اتحاد اس طرح ہوا کہ صدر جمعیت کا ہوگا، اور جو نائب صدر ہوگا نا وہ ہمارا ہوگا، رورل کا ہوگا۔ بہرحال جی وہ ایکٹیویٹیز ہوتی رہی، ووٹ مانگتے رہے، کینٹین پہ چائے چلتی رہی، 1 روپے کا کپ تھا، الیکشن ہوئے، پرنسپل تھے سرور خان نیادی، کیا شخصیت تھے وہ۔ بہرحال جی الیکشن ہوا اور ہم الیکشن جیت گئے، ہمارا پینل جو ہے وہ الیکشن جیت گیا۔ شکیب بھائی تھے، بڑے خوبصورت تھے، پتہ نہیں آج کل کہاں ہوں گے، اللہ پاک ان کو خوش رکھے۔ جتنی شکل کے خوبصورت تھے اتنے ہی کردار کے خوبصورت تھے، وہ صدر بن گئے، ہماری طرف سے نائب صدر بن گیا، اور بڑا اچھا۔ یہ میں نے آپ کے ساتھ کیوں شیئر کیا؟ آپ یقین کریں کہ وہ مہینہ کالج میں اتنا زبردست گزرا، یعنی ہم نے ووٹ مانگے، تلخ کلامی ہوئی، لڑائی شڑائی کوئی نہیں ہوئی، تلخ کلامی ہوئی، یعنی جلسے ہوئے، تقریریں ہوئیں۔ بہرحال جی وہ میرا خیال ہے آخری الیکشن تھا یونین کا۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے سارا واقعہ کیوں رکھا؟ یہ اس لیے رکھا کہ آج کل آپ سہیل آفریدی کو دیکھیں، یہ سٹوڈنٹ سیاستدان ہیں، شاہد خٹک کو دیکھیں، اس کو مینا خان آفریدی کو دیکھیں، اس کے علاوہ امین جان کو دیکھیں۔ اب ڈاٹ کنیکٹنگ کریں کہ بھائی لوگوں نے اس سٹوڈنٹس یونین پہ کیوں پابندی لگائی۔ اب ڈاٹ کنیکٹنگ کریں کہ کس طرح وہ لوہے کے چنے ثابت ہو رہے ہیں۔ یا تو آپ کالج سے پولیٹیکل سائنس کا مضمون ہی ختم کر دیں، معاشرتی علوم ہی ختم کر دیں۔ میرا پولیٹیکل سائنس تھا مضمون، اور ہمارے پروفیسر اتنے زبردست سلیم احسن صاحب جو ہمیں پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے۔ جس طرح میں جو ہے نا وی لاگ کرتا ہوں، اس میں زیادہ تر جو اثر ہے یا جو نقل ہے وہ سلیم احسن کی میں کرتا ہوں، اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے جہاں بھی ہیں۔ تو یہ نرسری تھی، نرسری۔ یہاں سے پڑھے لکھے انرجیٹک جو لڑکے، وہ خاص کر جمعیت سے، وہ باہر آتے، وہ لیڈر بنتے، وہ رہنما بنتے، اور وہ ذرا ڈیفرنٹ قسم کے، جس طرح میں نے کہا کہ سہیل آفریدی کو دیکھ لیں، یعنی جو سب سے کٹر مخالف ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی سہیل آفریدی کی تعریف کر رہے ہیں کہ سہیل آفریدی بہت میچور جو ہے نا وہ رویے کا مظاہرہ کر رہا ہے، کوئی فضول بات یا کوئی خدا نخواستہ ایسی وہ حرکت نہیں کر رہا جس سے معاملات خراب ہو۔ یہ ہے سٹوڈنٹس پولیٹکس، یہ تھا یونین کا حسن۔ لیکن پھر بھائی لوگوں نے کہا کہ یہ تو پڑھے لکھے آ جاتے ہیں، ہمیں چاہیے رسا گیر،
हमें चाहिए कब्जा ग्रुप, हमें चाहिए स्मगलर, हमें चाहिए प्रॉपर्टी टाइकून। और स्टूडेंट्स तो आपको पता होता है कि स्टूडेंट्स तो बेचारे मिडिल क्लास ही होते हैं। जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पढ़ता है तो वो अरबपति तो नहीं होगा ना, करोड़पति तो नहीं होगा। यानी हमारे कॉलेज में हमारे वक्त एक वीआईपी पढ़ता था, वो था डॉक्टर शेर अफगन न्याजी, जो वजीर थे पीपल्स पार्टी के। उनका बेटा हमारा जो है ना वो कॉलेज फेलो था। वो उस वक्त जो है ना वहां पे, चूंकि उनका अपना घर था मियां वाली में, वरना सारे मिडिल क्लास ये थे। डॉक्टर साहब खुद भी मिडिल क्लास ये थे, उनका क्लिनिक था मियां वाली में। फिर वो इलेक्शन लड़े और जीत गए, बाद में पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तो आप डॉट कनेक्टिंग कर लें सुहेल आफरीदी को देख करके, इतने सालों से इन्होंने क्यों प्रेशर कुकर पे पत्थर रखा हुआ है। या बांग्लादेश को देख लें कि स्टूडेंट्स जो है वो कोई काम की बात न करें, स्टूडेंट्स जो है वो आगे ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 29 दिसंबर 2025 है और दिन है सोमवार का। आज जो है हफ्ता दोबारा शुरू हो रहा है और मैं आपको पैगाम देता हूँ कि हर मंडे जो होता है वो पैगाम देता है कि उठें, कमर बांधें और नया आगाज़ करें, कमियां कोताहियां उनको दूर करें। और वैसे भी ये साल जो है वो जा रहा है। मेरी जो पहली खबर है ना उसका ताल्लुक भी इस साल से है। ये वीडियो शेयर की है डॉक्टर शहबाज गिल ने। आप जानते हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल वो बड़े मज़ेदार आदमी हैं, हर लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त वीलॉग करते हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर की है। वीडियो में क्या है? वीडियो में है कि 7-8 हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, जिनकी मैं बहुत कदर करता हूँ, जो इमरान खान कहते थे मेरे दिल के बड़े करीब हैं, मेरे भी दिल के बड़े करीब हैं, जो बाहर मजदूरी करते हैं, चाहे वो अफसर हैं, इंजीनियर हैं, ड्राइवर हैं, वो हमारे सरों का ताज हैं, वो पाकिस्तान को चला रहे हैं। बहरहाल उन्होंने एक वीडियो अपने कामकाज से वापस आए तो शाम को रिलैक्स मूड में उन्होंने वीडियो बनाई। वीडियो क्या थी? सब दोस्तों ने अपनी अपनी बीवियों को फ़ोन किया और सलाम के बाद उनको फ़ौरन कहा आई लव यू। तो वो जो रिस्पॉन्स था या वो जो जवाब था वो बड़ा मज़ेदार था। यानी एक दो हमारी बहन ने तो कह दिया आई लव यू टू, लेकिन बाज़ बहनों को दिल का दौरा पड़ने वाला था कि ये क्या हो गया है, आई लव यू हैं, ये क्या बात हुई, आज खैर तो है, आपको क्या हो गया है। वो वीडियो मुझे यानी 2025 की सबसे खूबसूरत वीडियो लगी। तो भाई टाइम निकालें, आई लव यू कहें, हमारी भाभीयों को कहें, हमारी बहनों को कहें, हमारी माओ को कहें, अपने बच्चों को कहें, अपनी बेटियों को कहें कि आई लव यू, और जवाब सुने और हैरानगी देखें। क्योंकि हम इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं, इतने ज़्यादा अपने कामकाज में उलझे हुए हैं कि हमें शुक्रिया अदा करने का मौका या तौफीक नहीं होती। शुक्रिया अदा करें, घर वाली का शुक्रिया अदा करें, बच्चों का शुक्रिया अदा करें, बच्चियों का शुक्रिया अदा करें। ये बहरहाल मुझे जो है ना वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो आप भी ज़रा तजर्बा करके देख लें और आई लव यू बोल दें। अपनी अनाज से थोड़ा बाहर आएँ, आपका खर्चा नहीं आएगा, आपका बिल नहीं आएगा। ये बहरहाल 2025 की सबसे शानदार जो है ना वो वीडियो मैंने देखी और इसका सेहरा डॉक्टर शहबाज गिल के सर जाता है। अब आते हैं कुछ ताज़ा तरीन खबरें और जो है ना वो कोई वायरल ट्वीट्स, कोई बयानात और एक वीलॉग। लेकिन उससे पहले आपसे वही दरख्वास्त है कि डरना ख़त्म करें, डर को छोड़ें। कब्रिस्तान भरे हुए हैं जो लोग कहते थे कि हमने अगर कुछ बोला, हमने कोई हरकत की तो हम मार दिए जाएंगे। तो हम सब ने मर जाना है। अगर आपने पहली दफ़ा थंबनेल को क्लिक किया है तो हमारी आवाज़ बने, हमारी ताकत बने, हमें सब्सक्राइब करें
اور اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ کوئی قیامت نہیں آتی، کوئی یہاں پہ خدا نہیں ہے، اور نیتشے کی وہ تھیوری بالکل غلط ہے کہ گاڈ از ڈیڈ۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری شہرک سے زیادہ وہ قریب ہے۔ اور سورہ ملک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑا خوبصورت، مجھے بڑا پسند ہے کہ جب استعمال ہوتا ہے لطیف الخبیر، کہ جو تم سوچتے ہو نا وہ بھی ہمیں پتہ ہے، ہم دلوں کے حال جانتے ہیں۔ لطیف الخبیر ہے وہ بڑا لطیف ہے خبریں رکھنے میں، بڑا لطیف ہے۔ تو بہرحال ہمارے میسج کو شیئر کریں، ہمیں جو ہے نا وہ سبسکرائبرز دیں، ہماری طاقت بنے، اور ہماری آواز کو زیادہ دور تک پہنچائیں، اور ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ کچھ جو ہے نا آج ہماری بین الاقوامی خبریں ہیں، بین الاقوامی خبریں، اور بڑی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سینڈوچ ہے۔ پاکستان امریکہ ہو گیا، اس کے علاوہ چین ہو گیا، اور خاص کر یہ جو دجالی ہیں، دجالی جنہیں میں کہتا ہوں اموی، جنہوں نے سر پہ ویسپے کے ٹائر باندھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ ہم سینڈوچ ہیں۔ یعنی ہماری پالیسیاں ان کے مرہون منت ہوتی ہیں، چونکہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے لچھن ایسے ہیں کہ ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ مثلاً آپ پہلی خبر دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ فیلڈ مارشل نے ایک غلیظ ترین غدار سے ملاقات کی، نام تھا اس کا بن قاسم حفتار۔ اب جو جائز لیبیا ہے، جسے اقوام متحدہ تسلیم کرتا ہے، عبدالحمید صاحب وہاں پہ وزیر اعظم میں، جن کے پچھلے دنوں چیف کریش ہو گئے تھے، وہ اصل لیبیا ہے۔ وہاں کے جو مفتی اعظم ہیں، اور ان کی بڑی قدر ہے عرب دنیا میں، انہوں نے جو ہم نے معاہدہ کیا اسلحہ بیچنے کا، اس کو جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر مناسب اور غیر اخلاقی قرار دیا ہے مفتی اعظم نے، کہ آپ باغیوں کو اسلحہ دے رہے ہیں، جو یعنی خدا نہ خواستہ پھر جس طرح اگر کوئی ملک ٹی ٹی پی کو اسلحہ دے، اگر کوئی ملک بی ایل اے کو اسلحہ دے تو ہمیں کیسے لگے گا؟ یہی حال ہم نے کیا ہے پیسوں کے لیے، کہ ہم نے وہ جو لانتی ہے حفتار، اس کو کہا ہے $4 ارب کا آپ کو اسلحہ دیں گے، اور یہ اسلحہ صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، یا تو وہ اسرائیل سے پنگا لیتا نا، پھر ہم کہتے۔ اور وہ پروکسی ہے ان دجالوں کی، یہ تلور والوں کی، یعنی یو اے ای کی، وہ سوڈان میں مداخلت کر رہے ہیں، اور سوڈان میں سونا ہے، اس سونے کے لیے لوگوں کو زندہ گاڑا جا رہا ہے۔ بہرحال اس کی مفتی اعظم نے جو ہے وہ مذمت کی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ 2 شہزادوں کے درمیان جو ہے وہ ٹھنی ہوئی ہے۔ ایک ہے جو ہے نا محمد بن زید، آپ جانتے ہیں امارات کے صدر ہیں، اور دوسرے ہیں محمد بن سلیمان، یہ سعودیہ کے ہیں۔ یمن کے معاملے پہ اب جو سعودی مخالف گروپس ہیں ان کو امارات جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے۔ اب ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، وہ حفتار والا اسلحہ، پھر وہ یو اے ای، پھر وہ لیبیا، پھر وہ یمن، تو یہ یعنی معاملات بڑے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو غیر ہیں، جو دوسرے ہیں، تو وہ تو خوش ہیں کہ یہ آپس میں جس طرح سوڈان میں قتل عام ہو رہا ہے، اور سوڈان کی بدقسمتی یہ ہے کہ سوڈان میں بہت زیادہ سونا ہے، اور اتنا سونا یہ غیر قانونی طور پہ نکال چکا ہے، عرب امارات اتنا سونا نکال چکا ہے ٹنوں کے حساب سے، لیکن ابھی تک وہاں پہ جو ہے لوگوں کی زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ 2 شہزادوں میں ہم پس رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ہمارا جو جھکاؤ ہے وہ سرتاز یہ نظر آ رہا ہے یو اے ای کی طرف۔ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے وہ 2 گھنٹے کے لیے یہاں پہ آئے بھی صحیح، اور $1 ارب کے انہوں نے شیئر بھی خرید لیے، یعنی فوجیوں کے، فوجی فرٹیلائزر کے۔ تو بہرحال یہ معاملات بین الاقوامی یہ ذرا الجھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جس طرح میں نے کہا کہ یمن میں جن کو سعودی سپورٹ کرتے ہیں ان کے خلاف بھی عرب امارات جا رہا ہے، اور سعودیہ نے وارن کیا ہے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اگر یہاں پہ کچھ ہوا تو سعودیہ جو ہے وہ سٹرائک بیک کرے گا، سعودیہ جو ہے وہ حملہ کرے گا۔ تو یہ معاملات یعنی اس کو اب لیبیا، سوڈان، یو اے ای، سعودیہ، اور اس میں ہم منہ دیکھ رہے ہیں کبھی ان کا اور کبھی ان کا، حالانکہ ہمیں کھڑپینچ ہونا چاہیے تھا،
ہم اتنی بڑی فوج رکھتے ہیں، ہم ایٹمی طاقت ہیں، لیکن ہم ان کا منہ دیکھ رہے ہیں، ان کا چرواہوں کا، کہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اگلی جو خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جی ہم صومالی لینڈ، ایک اور انٹرنیشنل ایشو، صومالی لینڈ میں نے آپ کو بتایا تھا صومالیہ کو کاٹ کے صومالی لینڈ بنا دیا گیا، اور سب سے پہلے اسے اسرائیل نے تسلیم کر لیا۔ اس کی سعودیہ نے مخالفت کی، قطر نے مخالفت کی، رجب طیب اردوان نے مخالفت کی، اور اب خدا کر کے عرب امارات نے بھی مخالفت کر دی ہے۔ اب صومالی لینڈ کا منصوبہ یہ ہے کہ غزہ والے جہاز بھر کے صومالی لینڈ بسا دیے جائیں۔ اندازہ کریں وہ 60-70 لاکھ کہ ان کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ بہرحال یہ اتنا آسان نہیں ہے، پھر ایک دفعہ پتہ چل جائے گا اسرائیل کو اور اس کے جو ہے نا ہواریوں کو کہ حماس سٹرائک بیک کرے گی۔ پھر بہرحال اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ برآمدات 36% برآمدات ایکسپریس ٹریبیون کہتا ہے کہ وہ کم ہو گئی ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ اب جو سب سے خطرناک جو ہے اس نے ایکسپریس ٹریبیون نے خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ فوڈ ایکسپورٹ، چاول، اس کے علاوہ گندم اور کھانے پینے کی چیزیں، خاص کر چاول، وہ 3 ارب سے 1 ارب ڈالرز پہ آ گئی ہیں۔ 3 ارب سے، یقین کریں کہ یہ ملک اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے۔ اپنی ذاتی خواہشات، ذاتی مفادات، چوریاں، ڈاکے، اندر سے اس کو جو ہے نا گھن لگ گیا ہے اور کھیت کو باڑ کھا رہی ہے۔ 3 ارب سے 1 ارب ڈالر۔ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ ان کے کاروبار وہ تو زبردست چل رہے ہیں۔ ان کے سکول، ان کی کھاد کی کمپنیاں، ان کی CSDیاں، وہ تو دن رات منافع کما رہی ہیں۔ ملک کیوں نیچے جا رہا ہے؟ کیونکہ ملک کے ساتھ کسی کو واسطہ نہیں ہے، ملک کے ساتھ کسی کو غرض نہیں ہے، ہر کوئی اپنے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ یہ برآمدات ہو گئی۔ اس کے علاوہ اگلی خبر سنیں آپ، 37% بچے، یقین کریں گے 37% بچے پنجاب میں اسکول سے باہر ہیں۔ یہ سروے آف پاکستان کہہ رہا ہے 37%، 100 بچوں میں سے 37۔ بقایا کتنے رہ گئے؟ ان بقایا میں سے ٹاٹ والے سکول، چھوٹے سکول، پرائیویٹ سکول، سرکاری سکول، بڑے حالت دیکھیں۔ ایک منصوبے کے تحت ان کو شعور آ گیا۔ عمران خان سے کیا دشمنی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ عمران نے سورج بانٹے ہیں، عمران نے روشنیاں بانٹی ہیں، عمران نے لوگوں کو شعور دیا ہے کہ کیوں نہیں بولتے تم لوگ، کیوں نہیں بولتے؟ بولو، اپنا حق مانگو، ساڈا حق اتھے رکھ۔ لیکن 37، آپ باتیں سنیں، آپ بورڈ دیکھیں، آپ اشتہار دیکھیں، آپ مکھیہ منتری کا تھوبڑا دیکھیں، 37%۔ اور پتہ ہے سب سے کم بچے کس صوبے کے باہر ہیں؟ گیس کریں۔ جہاں بچے چھلیاں بیچتے ہیں، جہاں بچے مزدوریاں کرتے ہیں، سب سے کم بچے KPK میں اسکول سے باہر ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، جو پٹھان پڑھے نا وہ پھر لپڑے لا دیتا ہے، وہ پھر ایسا کلاس کا ڈاکٹر بنتا ہے، ایسا کلاس کا انجینئر بنتا ہے، ایسا کلاس کا پروفیسر بنتا ہے، آپ حیران رہ جائیں۔ سب سے کم بچے KPK، یہی ویژن ہے خان کا۔ ہاں، ایک معاملے میں KPK بہت پیچھے ہے، وہ ہے لڑکیوں کے معاملے میں، کہ وہاں آپ جانتے ہیں جس طرح کا، اور خاص کر وہ جو ہمارے اضلاع ہیں فاٹا والے، وہاں پہ بہت کم جو ہے تعداد ہے بچیوں کی جو اسکول جاتی ہے۔ ایک وہاں دہشت گردی ہے، اسکول اڑا دیے گئے، اسکول تباہ کر دیے گئے، والدین ڈرتے ہیں۔ تو بہرحال اس معاملے میں سہیل آفریدی کو دیکھنا ہوگا، کوئی انسینٹو دینا ہوگا، کوئی وظیفے دینے ہوں گے، کوئی اسکیم چلانی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ جو بچیاں ہیں وہ اسکول آئیں۔ بہرحال بچوں کے معاملے میں KPK پہلے نمبر پہ ہے۔ سندھ تو آپ چھوڑ دینا، سندھ تو یعنی وہ پیر ان کو کہتے ہیں ختنے بھی نہ کرائیں، اور جو ہے نا وہ قرآن کے ساتھ شادی کر دے معاذ اللہ زمین بچانے کے لیے۔ سندھ کی تو آپ بات ہی چھوڑیں۔ اور پھر بلوچستان کے جن 16 ضلعوں میں پانی نہیں ہے، یعنی یہ جب بھی میں بات سوچتا ہوں نا، جب بھی میں کہتا ہوں کہ اپنا منہ نوچ لوں،
میں کہتا ہوں کہ اپنے بال نوچ لوں کہ جی 16 ضلعوں میں پانی نہیں ہے. اب وہاں پہ جو میری بیٹیاں رہتی ہیں، جو میری بہنیں رہتی ہیں، جو میری مائیں رہتی ہیں، ذرا ان کی زندگی کا تصور کریں. گیس تو چوس لی انہوں نے، گیس تو انہوں نے چوس لی. اتنی گیس دی کہ گیس کا نام سوئی گیس پڑ گیا. حالانکہ سوئی تو علاقہ ہے. قدرتی گیس اتنی دی بلوچستان نے، اور انہوں نے یہاں پہ چوری کر لی. انہوں نے یہاں پہ اپنے سی این جی لگا لیے. سی این جی سے اربوں روپے بنایا گیا، پھر اب ختم کر دی گئی کیونکہ رہی نہیں، چوس لی ساری. اور 16 ضلعوں میں پانی نہیں ہے. باتیں سنیں آپ، اڑان بھر رہا ہے، اڑان نیچے آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. جرنیل کو سنیں تو اور یعنی گپیں، وزیر اعظم کو سنیں. اور لانتیوں 16 ضلعوں میں پانی نہیں ہو. لانتیوں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں نہیں پتہ تو میں بتا رہا ہوں، لیکن پرواہ ہی نہیں ہے. ترقی ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے. جہاں 16 ضلعوں میں پانی نہیں ہے، لعنت ہے تم لوگوں کی ترقی پہ، اور لعنت ہے تم لوگوں کے ویژن پہ. وہ ایک یوٹیوبر ہے جو ہے نا، وہ مسٹر بیسٹ، کبھی آپ چینل دیکھیں، وہ ارب پتی ہے. اس نے افریقہ میں جا کے ہزاروں ٹیوب ویل لگوائے ہیں. یوٹیوبر نے. مجھے آپ لوگ اتنا مضبوط کر دیں، میں اتنے پیسے کمانے لگ جاؤں کہ میں جا کے ان 16 ضلعوں کا وارث بنوں. میں ان 16 ضلعوں میں ٹیوب ویل لگواؤں، میں وہاں پہ کنویں کھدواؤں. آپ مجھے اتنا مضبوط کر دیں. میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میں بلوچستان میں جا کر، ہاں بی ایل اے والوں نے مار دیا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ میں جاؤں گا جس طرح مسٹر بیسٹ نے افریقہ میں جا کے. یہ یوٹیوب پہ دیکھیں ویلاگ، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. ویسے تو وہ کافر ہیں. اس نے وہاں، اور 90% جہاں پہ اس نے ٹیوب ویل لگوائے، نلکے لگوائے، کنویں کھدوائے، وہ اسلامی ایریا ہے، مسلمان رہتے ہیں وہاں پہ. اور جن پہ آدھا میٹر عورتوں نے کپڑا پہنا ہوا ہے، آدھا میٹر، باقی سمجھ جائیں، آدھا میٹر انہوں نے تن ڈھانپا ہوا ہے. یہ کیا جواب دیں گے؟ یہ کیا کھڑے ہوں گے محشر میں؟ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی. چاہے کوئی حافظ ہو، چاہے کوئی ملا ہو، چاہے کوئی مولانا ہو. 16 ضلعوں میں پانی نہیں ہے. بہرحال جی آگے چلتے ہیں. یہ تو ہم نوحہ پڑھتے رہیں گے. اس کے بعد پاکستان کی اصل اسٹیبلشمنٹ اکارڈنگ ٹو سہیل آفریدی، وہ پاکستان کا سوشل میڈیا ہے. اور میں بھی اس بات کو مانتا ہوں. کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے پاکستان میں. 3-4 جرنیل ہیں جو کمرہ بند کرتے ہیں، ہیٹر چلاتے ہیں، سامنے مشروب پڑے ہوتے ہیں، چیئرز کرتے ہیں اور کاغذوں پہ فیصلے کر دیتے ہیں. وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ عوام ہے، اسٹیبلشمنٹ سوشل میڈیا ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ ہیں. اسٹیبلشمنٹ میرا 80 سال کا بزرگ ہے. اسٹیبلشمنٹ میری 20 سال کی بیٹی ہے. اسٹیبلشمنٹ میری 40 سال کی بہن ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. لکھیں، بولیں، ڈریں نہ. یہ آسمان سے اترے ہیں، یہ خدا کا اوتار ہیں. 2 ٹکے کے سرکاری ملازم. سہیل آفریدی نے بالکل ٹھیک کہا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی عوام ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان ہے اور کوئی نہیں ہے. اس کے بعد یہ آپ سنیں، آخر کے پی کے پولیس نے مبینہ طور پہ ایک آرمی میجر کو گرفتار کیا ہے. اور اس سے کیا نکلا ہے؟ کیا نکلا ہے؟ تسبیحاں، ٹوپیاں، یا وہ درود پڑھنے والی وہ چھوٹے چھوٹے جو انگلی پہ لگے ہوتے ہیں؟ نہیں جی، اس کی گاڑی سے نکلا ہے جو ہے نا وہ 150 کلو چرس. جھوم برابر، جھوم برابر، جھوم برابر، 150 کلو چرس. وہ ایک تھا نا افسر، اس نے کہا تھا کہ ہمیں فوجی گاڑیوں کی تلاشی لینے دیں، پھر میں دیکھتا ہوں کس طرح دہشت گردی ہوتی ہے. پھر مہینے بعد وہ پولیس آفیسر شہید ہو گئے یا کر دیے گئے. 150 کلو. اور کہتے ہیں کہ بڑے فون آ رہے ہیں، بڑے اوپر سے فون آ رہے ہیں. اندازہ کریں، اندر سے نہیں ٹوٹ رہا، یہ اندر سے نہیں کھا رہا اس ملک کو. یہاں کا جو ہے نا وہ اشرافیہ. آگے سنو، آپ خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. سہیل خان آفریدی پہ سوال ہوا ہے. سہیل خان آفریدی نے کہا ہے کہ میں ایسی گاڑی استعمال کرتا ہوں جس کی ڈگی نہیں ہے، جو زناٹے دار تمانچہ. میں نے کہا نا یہ لڑکے
जवानों को पीरों का उस्ताद कर, वो 20वीं सदी का वली पहले कह गया था, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। उसामा बिन जैद, बड़ी थोड़ी उम्र थी, बड़ा खूबसूरत लड़का था। इसको रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 स्टार लगाए थे, जर्नैल बनाया था एक मुहिम का। अभी वो लश्कर नहीं गया कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए। अब जब वो पर्दा फरमा गए, कुछ दिनों बाद फिर मुहिम पे बात आई, तो साहबा ने कहा कि उसामा बिन जैद बहुत छोटे हैं, इनकी उम्र नहीं है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक डट गए, उन्होंने कहा ना, इनको चौथा तारा किसने लगाया था, इनको बैजेस किसने लगाए थे? उसामा ही होगा, जर्नैल उसामा ही होगा। जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तारीख लिखती है कि उसामा जब चले लश्कर लेकर, तो साथ साथ बूढ़ा खलीफा, साथ साथ कई दफा कहा जर्नैल ने कि सर बस करें, मैं उतरता हूं नीचे। उन्होंने कहा नहीं, तू घोड़े पे बैठ। साथ साथ 1.5 किलोमीटर तक बूढ़ा खलीफा चलता रहा और जैद को हिदायत देता रहा कि पुत्र ख्याल करें, पुत्र ख्याल करें, पुत्र हमारी रवायात हैं, पुत्र कुछ ऐसा नहीं करना, पुत्र मुझे शर्मिंदा नहीं करना। तुम्हें बैजेस किसने लगाए थे, ये ज़हन में रखना। हमारी ये तारीख थी। पीरों को जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ठीक हो गया जी। ये खुफिया मुलाकात, उन्होंने कहा मेरी गाड़ी में डिग्गी नहीं है, जो मैं गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ तो डिग्गी नहीं है कि उसमें शहबाज शरीफ, वो कसूर वाला, वो जो है ना देगड़ा, वो अहमद खान दलाल, वो छुप के मुलाकातें करने जाए, डिग्गी नहीं है। उसके बाद ये हैं जी नजम सेठी। नजम सेठी जो है वो कहते हैं कि इमरान तो माइनस नहीं हो सकता। मरहूम मोइन अख्तर ने कहा था इमरान से डरते हो, इमरान तो होगा। ये मोइन अख्तर ने कहा था इमरान तो होगा। किसी का बाप, किसी का दादा, किसी का परदादा कब्र से निकल आए, वो खान को माइनस नहीं कर सकता। खुदा चाहे तो खुदा जो मर्जी करे, हम क्या कर सकते हैं। ये नजम सेठी कह रहे हैं कि वो माइनस नहीं होंगे। अगली जो खबर है, सेकंड लास्ट, ब्रूस रीडल, ये CIA के बहुत बड़े करता धरता थे किसी दौर में। वो फरमाते हैं कि पाकिस्तान में जर्नैल समझते हैं कि हम सबसे बेहतरीन मनसूबा साज हैं, लेकिन अगर सबसे बड़ा कोई बेवकूफ़ है पाकिस्तान में तो वो जर्नैल हैं। ये ब्रूस रीडल ने कहा है और वो जायज़ है। उस पर 7 खून माफ़ हैं क्योंकि वो गोरा है। और गोरा आपको पता है, चिट्टा कुत्ता होवे, चिट्टी खोती होवे, चिट्टा खोता होवे, चिट्टा हाथी होवे, चिट्टा 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 पाकिस्तान में म्यार है खूबसूरती का, चिट्टा चिट्टा होना। जो बंदा चिट्टा है वो खूबसूरत है। बहरहाल ये ब्रूस रीडल ने कहा है। और उसके बाद आखिरी खबर ये है, ये एनिमल वली, इसके मुंह में जो आता है ये कहता है, बेवकूफ़ आदमी है। एनिमल वली जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है ना वो निजकारी नहीं हो रही, पाकिस्तान में निजकारी नहीं हो रही, बल्कि पाकिस्तान में फौजकारी हो रही है। फौजकारी, बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि वाकई निजकारी नहीं हो रही, पाकिस्तान में फौजकारी जो है वो हो रही है। अब आते हैं अपने वीलॉग पे, और वीलॉग में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक है कि जनरल आसिम मुनीर साहब वो खौफजदा क्यों हैं इतना कुछ करने के बाद। अब ये सुने, फील्ड मार्शल क्यों खौफजदा हैं। जो चीज़ जनरल आसिम मुनीर को खौफजदा कर रही है वो फौज के अंदर मौजूद समझ ना आने वाली और नज़र ना आने वाली नकलो हरकत है। मसलन कौन यकायक आदिल राजा और बैरिस्टर शहजाद अकबर को फौज के अंदर की खबरें देने लग गया, जो इत्तफाक से दुरुस्त भी साबित हो रही हैं। रिटायर्ड जनरल नदीम अंजुम खुल्लम खुल्ला शरीफ फैमिली और कुछ हाजिर सर्विस जर्नैलों के दरमियान राब्ते का पुल बना हुआ है। ये फसाद की जड़ जिसका खोते की तरह मुंह है नदीम अंजुम, और मार्शल लॉ उसका कुछ बिगाड़ने से भी
قاصر کیوں ہے، جبکہ وہ بھی تو بقول اس کے جنرل فیض کی طرح بعد از ریٹائرمنٹ سیاست میں ملوث ہو کر فوج میں بغاوت کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی الزام فیض پہ تھا تو ندیم انجم شریف فیملی کی جھولی میں بیٹھا ہے۔ کس نے شریف فیملی جیسے گیدڑوں کے ٹولے کو ہمت دی کہ نوٹیفیکیشن اتنا لٹکائیں کہ جنرل ریٹائر ہی ہو چکا ہو؟ کتنا لٹکایا گیا نوٹیفیکیشن، اور قانونی طور پہ ریٹائر کر دیا جرنل کو، اور نوٹیفیکیشن نکلوانے کے لیے برطانوی سفیر کی مدد طلب کرنا پڑ جائے، جین میریٹ کی، اور خود جانا پڑے ایوان وزیر اعظم، خود جانا پڑے ایوان صدر کے کرو دستخط۔ جی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مولوی فضل الرحمان اور دیگر چنے منے چوزوں جیسے مولویوں کی یہ ہمت کس طرح ہوئی کہ مارشل لاء کی تاحیات استثناء کہ فیلڈ مارشل کے تاحیات استثناء کو غیر اسلامی قرار دے کر اسے ختم کرنے کا مطالبہ کریں، ڈاٹ کنیکٹنگ کریں۔ کوئی چھوٹا کیانی تو نہیں آ گیا جو یہ سارا کچھ کروا رہا ہے۔ ان حالات میں بیرسٹر شہزاد اکبر کا یہ خبر دینا کہ فیلڈ مارشل اپنے بنگلے پہ فوجی پہرے کے علاوہ اپنے بیڈ روم کے باہر 7 فوجیوں سے پہرا دلواتا ہے، بیڈ روم کے باہر، جن میں سے ایک عین اس کے بیڈ روم کے دروازے پہ چارپائی ڈال کر سوتا ہے، جبکہ جنرل نے اپنے سرانے کے نیچے پستول رکھی ہوئی ہے، لوڈڈ۔ اتنی اندر کی خبر بیرسٹر شہزاد اکبر کو لندن تک پہنچ جائے اور وہ درست بھی ہو تو فیلڈ مارشل کا غصہ اور عدم تحفظ سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس پہ حیرانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ عمر فاروق صاحب یہ تحریر لکھتے ہیں، اب آپ خود ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کہ اس میں کہاں تک سچائی ہے۔ سلطان رائی کی ایک فلم کا سین ہے، جو ویڈیو ہے لمبی ہو جاتی ہے، چلیں 2-3 گالیاں دے لیا کریں، تو ایک سین ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ پٹواری لا دکھا جس نے میرا ملک تیرے نام کیا، اے ملک پہلے میرا، پھر میرے پیو دا، پھر میرے دادے دا، تساں کون ہونے ہو سرکاری ملازم؟ اب یہ بات کیوں کہی گئی؟ کل سہیل آفریدی کو لاہور کینٹ میں داخلے سے پھر روک دیا گیا۔ اچھا، اب ڈاٹ کنیکٹنگ کریں۔ وزیر اعلیٰ کو روک دیا گیا ہے کینٹ میں داخلے کے لیے، اور کور کمانڈر ہاؤس میں ہر کوئی پہنچ گیا، پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی، ان پہ قربان ہو گئی ہوگی۔ یار اندازہ کرو، انہوں سی ایم کو روک رکھا ہے، نہیں جانے دیا گیا، اور میرے جیسے لگڑ کور کمانڈر ہاؤس بڑھ گئے۔ یہ ملک میرا ہے، میرے پیو نہ ہے حاجی خان زمان نہ، میرے دادے نہ ہے حاجی اکبر خان نہ، تو سن کدے گیا ایوب خان، کدے گیا گل حسن، کدے گیا یحییٰ خان، کدے گیا پرویز مشرف، کدھر گئے وہ؟ یہ سالہ ملک کے، سارے پیو نہ ملک کے، سارے دادے نہ ملک کے، قبراں گواہ ان کے انہوں نے ملک کے، تو پتہ نہیں کتنے مرنے ہو، کیڑے ہسپتال کتنے دفن ہونے ہو۔ تو یہ سلطان رائی والا ڈائلاگ زبردست، آپ نے بھی یہی کہنا ہے، یہ میرا ملک ہے، یہ میرے پیو نہ ملک ہے، یہ میرے دادے نہ ملک ہے، سرکاری ملازمہ نہ ملک نہیں، سرکاری ملازم اپنی تنخواہ گنون تے کم کرون۔ اس تو بعد شاہد خاقان عباسی یہ کہتے ہیں سب سے پہلا فارم 47 جاری کیا بھائی لوگوں نے فاطمہ جناح کے خلاف۔ ہائے ہائے ہائے، کتنی محسن کش قوم ہے ہم۔ ایوب خان کو فارم 47 دیا گیا، ورنہ فاطمہ جناح بھاری اکثریت سے الیکشن جیت گئی تھی۔ 2 بڑے شہر تھے، 2، وہاں پہ فاطمہ جناح نے جھاڑو پھیر دیا، پہلے نمبر پہ کراچی، دوسرے نمبر پہ ڈھاکہ، دونوں دارالحکومت، وہاں پہ جھاڑو پھیر دیا فاطمہ جناح نے۔ ایوب خان کو منہ کی کھانی پڑی، اپنے بندے ہونے کے باوجود، ظلم کرنے کے باوجود۔ نواب آف کالا باغ نے چیخیں نکلوا دی میاں والی میں ایوب خان کی حمایت میں، زمینداروں نے چیخیں نکلوا دی، جاگیرداروں نے جینا حرام کر دیا کہ ایوب کو ووٹ ڈالو۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، لیکن کیا کریں،
ہر کوئی ننگا ہو گیا ہے کہ پہلا فارم 47 وہ ایوب خان کو جاری کیا تھا بھائی لوگوں نے. بھگوڑے باپ بیٹی ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا, کوئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی, جڑیں ہیں نہیں, بادشاہوں کے پاس بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں, بادشاہ آگے سے شوقین ہیں. آپ کو پتہ ہے پھر باپ بیٹی نکل گئے ہیں دبئی, سہیل آفریدی لاہور پہنچا, یہ دبئی نکل گئے, وہ بغیرت بیٹی کو ساتھ لے لے کے پھر رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ دبئی میں وہ جنید صفدر کی پھر شادی ہو رہی ہے, انشاءاللہ وہ شادی بھی اس کی ماں کھا جائے گی, ڈین کھا جائے گی, ہندا کھا جائے گی. اس کے کارڈ دینے گئے ہیں, کارڈ دینے بادشاہوں کو. کوئی کہہ رہا ہے کہ دبئی سے انہوں نے لندن روانہ ہونا ہے کیونکہ لاہور میں ان کو بہت پھینٹا پڑا ہے, یہ دیکھ نہیں سکتے تھے. سہیل آفریدی پشاور سے آ کر اپنے ہاتھ چما رہا ہے اور وہ جو ہے نا وہ وہیں پہ بیٹھے ہیں, وہ باہر نہیں نکل سکتے, لوگ ان کے منہ پہ تھوکتے ہیں. لمبی ویڈیو کے لیے معذرت اور مختصر بھی کر رہا ہوں. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.